بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں. هل ينظرون، یہ جتنے اللہ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں الا ان یأتیہم اللہ، مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سایوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور معاملہ طے کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 210 ہے. میں نے ذکر کیا تھا کہ سورہ بقرہ کا جو اصل عنوان ہے، اصل موضوع اور عنوان ہے، وہ ہے امت دعوت کو خطاب ہے. اور امت دعوت میں بھی خصوصیت کے ساتھ یہود کا ذکر ہے، ان کی خرابیوں کا ذکر ہے. امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت. امت دعوت سے مراد کافر، جتنے کافر ہیں قیامت تک ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے. اور امت اجابت سے مراد مسلمان، قیامت تک آنے والے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، دین کو قبول کیا. تو امت دعوت میں خصوصیت کے ساتھ اللہ نے یہود کا ذکر اس صورت میں ذکر کیا ہے، ان کی خرابیوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے. 40 خرابیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تھی، پیدر پہ اللہ نے ذکر. دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات مسلمانوں کے لیے ذکر فرمائے. یہ جو پیدر پہ اللہ تعالیٰ احکامات کا ذکر فرما رہے، پھر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر فرما رہے. تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں، یہ اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ یعنی اگر ہم بھی دیکھیں بظاہر دنیا میں دیکھو، لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، لوگ مانتے نہیں ہیں، سنجیدہ نہیں ہیں، سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے. ایک بڑی دنیا وہ ہے، بہت گنتی کے کم لوگ ہوتے ہیں وہ بات کو کسی حد تک مان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارا حکم ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ان کو ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے احکام ماننے میں کس چیز کا انتظار کرتے ہیں لوگ؟ یہ کس چیز کا دنیا میں انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں رہ کر کے اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس لیے کہ ہر چیز کا غلط چیز کا انجام برا ہے. جو بھی دنیا میں آپ غلط کریں گے اس کا انجام دنیا میں بھی سامنے آتا ہے، اور آخرت میں تو یقینی ہے. آخرت میں تو دیکھیں ہمیشہ ہمیشہ کا فیصلہ ہوگا، یا انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے گا یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے کہ یہ کافر، یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم نہ مان کر سمجھنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے اور ماننا نہیں چاہتے، کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ هل ينظرون، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں الا ان یأتیہم اللہ، مگر یہ کہ آ جائے اللہ ان کے پاس اللہ، والملائکۃ، اور فرشتے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سایوں میں. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالی آ جائے، اللہ تعالیٰ خود تشریف لے آئے، خود آ جائے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، یا فرشتے آ جائے
بادلوں کے سایوں میں، اس قسم کی آیتوں کو کہا جاتا ہے متشابہات۔ لیکن پورے قرآن کریم کی آیتیں جتنی ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک 3 قسم کی آیتیں ہیں قرآن کریم میں۔ ایک ہے مقطعات، وہ تو چھوٹی چھوٹی آیتیں، مقطعات، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد یاسین حامیم نون صاد، اس قسم کی آیتیں، ان کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ ایک مخصوص حصہ ہے، 29 صورتوں کے شروع میں کچھ الفاظ آتے ہیں، مکمل کوئی آیتیں نہیں ہیں، کچھ الفاظ ہیں 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات اس لیے کہتے ہیں، مقطعات کے معنی توڑ توڑ کر اور کاٹ کاٹ کے پڑھے جانے والے حروف مقطعات، کیونکہ توڑ توڑ کے پڑھے جاتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں مفسرین؟ نہ ان کا معنی معلوم ہے، اس کا معنی کیا ہے معلوم نہیں، اس سے مراد کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم، نہ معنی معلوم ہے نہ ان کی مراد معلوم ہے۔ اس لیے مفسرین کرام جب ان کی تفسیر کرتے ہیں فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ان کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، بس بات یہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں تلاوت ایک الگ چیز ہے، تفسیر ترجمہ الگ چیز ہے، تلاوت الگ چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب ہم تلاوت کرتے ہیں فرمایا ایک حرف پڑھو گے تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ نمبر 2 متشابہات۔ متشابہات قرآن کریم کا ایک مخصوص حصہ ہے۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ ان کا معنی معلوم ہے، معنی بظاہر معلوم ہے، اس سے مراد کیا ہے مراد معلوم نہیں ہے۔ جیسے یہ آج کی آیت ہم نے تلاوت کی کہ یہ جو اللہ کے نافرمان کافر لوگ ہیں، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ انتظار کس چیز کا کرتے ہیں؟ فرمایا انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالی اور فرشتے آ جائے بادلوں کے سایوں میں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آ جائے، فرشتے آ جائے، بادلوں کے سایوں میں آ جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے مفسرین 2 قسم کے، دیکھیں امت میں 2 قسم کے لوگ ہیں، علماء میں، محققین میں، انہوں نے دین کو سمجھایا ہے، 2 قسم کے، ایک ہوتے ہیں متقدمین اور ایک ہے متاخرین۔ متقدمین امت کا وہ طبقہ 256 ہجری سے پہلے کے لوگ، بلکہ 356 ہجری سے پہلے کے لوگ، یعنی 300 ہجری سے پہلے کے جو لوگ ان کو متقدمین کہتے ہیں، اور بعد میں آنے والوں کو کہتے ہیں متاخرین۔ ایک علمی مسئلہ ہے تفصیلی، پر اتنا فرق ہے کہ متقدمین پچھلے لوگ، متقدمین اگلے لوگ۔ متقدمین اس قسم کی آیتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اپنے ظاہر پر معقول ہے، جو اللہ نے فرمایا سچ فرمایا ہے، وہ سب کچھ حق ہے، بس ہمارا ایمان ہے اس میں۔ حقیقت کو اللہ بہتر جانتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اللہ آئیں گے۔ جب اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ آ جائیں اور فرشتے آ جائیں بادلوں کے سایوں میں اور قیامت کے دن آئیں گے، یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج بالکل سروں پہ کھڑا ہوگا اور زمانہ گزر جائے گا، لوگ میدان محشر کے ہولناک مناظر دیکھ کے بہت پریشان ہو جائیں گے۔ ایک ایک نبی کے پاس آدم علیہ السلام سے شروع ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ سے درخواست کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، بہت تھک گئے، حالات بہت خراب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں گے اور ہر نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی نے کہا کہ بھائی میرے بس کا کام نہیں ہے، میرے بس کا کام نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے۔
بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس دن کے لیے رکھا تھا۔ وہ کھڑے ہوں گے عرش کے نیچے اور عرش کے سامنے جا کے اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے اور سجدہ کریں گے، اللہ کی تعریف بیان کریں گے، ایسی تعریف اللہ کی کریں گے کہ کبھی آپ نے نہیں کی، زبان کی دنیا میں ایسی اللہ کی تعریف نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اللہ کے معاملات ہماری سمجھ سے باہر ہیں، ہم ایک الگ دنیا میں رہتے، ایک محدود ہماری سوچ ہے، محدود دنیا، ہم نے اپنے اللہ کو صحیح نہیں سمجھا تو ہم حقیقت کو کیا سمجھیں گے؟ یہ باتیں ہیں، الگ باتیں ہیں، بڑی روحانی دنیا کی باتیں، علمی دنیا کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے میدان محشر میں، اللہ اجلال فرمائیں گے، اللہ کی تجلی ہوگی، تشریف لائیں گے۔ فرمایا اس وقت اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے، وہ کس قسم کے فرشتے ہوں گے؟ اور قیامت میں جب اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اللہ کا جو ہے نا وہ ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے، اس وقت قرآن کریم میں ہے کہ 8 فرشتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، فرشتے ہوں گے آپ کے ساتھ۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے وہ کہ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب قیامت آئے گی اور زمین کو خوب کوٹا جائے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور فرشتے آئیں گے اور تیرا رب آئے گا اور صف در صف فرشتے کھڑے ہوں گے، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، جہنم کو لایا جائے گا لوگوں کے لیے، اس وقت انسان یاد کرے گا اے کاش کہ میں کچھ کر لیتا۔ یہ ہوگا، اس کا ذکر ہے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر۔ تو متقدمین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت اپنے ظاہر پر محمول ہے کہ یہ لوگ اب کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ باقی تو چھوٹی سی عمر ہے، اگر اللہ کی نافرمانی کوئی کرتا ہے اپنی طبی عمر پوری کر کے اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں، اور اگر ایک سسٹم اللہ نے رکھا ہے دنیا کے اندر، دنیا کا نظام ہے، سسٹم ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے ایک وقت رکھا ہے، کچھ وقت کے بعد وہ سسٹم بھی اللہ لپیٹ دے کے ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں عروج و زوال ہم دیکھتے ہیں، بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے نظام بالآخر آ کر کے زوال کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک دن ختم ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا مزید کس چیز کا انتظار ہے؟ فرمایا اس آخری انتظار تو اس چیز کا ہے کہ قیامت آ جائے اور اللہ تعالیٰ بالکل آخری حق اور سچ فیصلہ فرما دے کہ حق ایک طرف چلا جائے اور باطل دوسری طرف چلا جائے، یہ فیصلہ فرما دے۔ متاخرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے۔